والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شب رسالت کے فرمانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، خواجہ غریب نواز کی فیضان، آئیے ہم سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے اللہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کس پنامی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظر ہم پیش فرمائیں. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على محمد. محترم حاضرین اکرام اور گھر میں پردے میں سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہائی شکر اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. محترم حاضرین اکرام، شب معراج اور رجب کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور اب شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. شعبان کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے جو ہے بندوں کا مہینہ ہے. تو محترم حاضرین اکرام، پیارے آقا علیہ السلام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جس کے تعلق سے قرآن میں اللہ جو ہے تفصیل بیان فرمایا ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے. تو محترم حاضرین اکرام، انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ شب برات کے تعلق سے تفصیلی بیان ہم کریں گے. آج جو میں موضوع لے کر آیا ہوں وہ موضوع حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ. امام اعظم یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات کا نام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. محترم حاضرین اکرام، امام اعظم تابعین ہیں. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرما دی، وہ صحابی ہے. اور جو صحابہ کو دیکھے، مطلب جو صحابہ کو دیکھے ان کو تابعین کہتے ہیں، اور ان ایمان کی حالت میں انتقال ہوا وہ تابعین ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ تابعین ہیں. محترم حاضرین اکرام، تابعین تو بہت گزرے، مگر یہ وہ ایسے تابعین ہیں جس کا قیامت تک چلتے رہیں گا، قیامت تک ان کا فیض جاری رہے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. محترم حاضرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. بعض کتبوں میں لکھا ہوا ہے کہ 60 ہجری، 70 ہجری، بعد لکھا ہوا ہے 80 ہجری. تو معروف جو قول ہے وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. کتنے؟ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. تو الغرض محترم حاضرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد آپ پیدا نہیں ہونے سے پہلے ایک خواب آیا. خواب میں دیکھتے ہیں ایک چراغ ہے وہ جو پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے. جو خواب سے آپ بیدار ہوئے تو بڑے بزرگ کے پاس گئے، جا کے عرض کرنے لگے کہ حضرت میں خواب دیکھا ہوں اور ایک چراغ ہے جو چراغ پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے. فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تم کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کی علم کی روشنی پورے مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گی، مشرق اور مغرب میں پھیل جائیں گے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ.
محترم حاضرین کرام، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو پیدائشی مقام ہے وہ کوفہ ہے جی، کوفہ۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مسکن مطلب آپ کا جو شہر تھا وہ مدینہ طیبہ تھا۔ بعد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کوفہ چلے گئے، تو کوفہ جو ہے ذہن میں آ جاتا کہ بھائی کوفہ فلانا بالکل باغیوں کا ہے، پر باغیوں کے علاوہ بھی بعد میں ہوا، باغیوں کا مطلب جو ہے دھوکے بازوں کا بعد میں ہوا، اس سے پہلے کوفہ شہر، بغداد شہر، یہ جو ہے علم کا بہت بڑا شہر تھا۔ بڑے بڑے سلف صالحین، بڑے بزرگان دین، امام بخاری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں جو ہے ہر وقت ہر ایک ہفتے میں کوفہ جاتا تھا۔ تو بتائیے آپ کتنے، اور یہ ایسا کوفہ شہر تھا جس کی ہر ایک گلی میں، ہر ایک گھر میں جو ہے محدث تھا، محدث۔ تو یہ وہ شہر میں آپ پیدا ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کوفہ کے شہر میں۔ محترم حاضرین کرام، آپ جس دور میں پیدا ہوئے، آپ مختلف صحابہ کرام سے علم حاصل کریں، مختلف صحابہ کرام سے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا علم کا یہ معیار، علم کا جو آپ کا جو اعلیٰ مقام ہے علم کے تعلق سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس علم حاصل کرا ہوں، علم حاصل کرا ہوں، اور علم حاصل کر کر جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ بات کتابوں میں لکھا ہوا یا امام اعظم کے تعلق سے ہے یا جو ہے اور کوئی بزرگ کے تعلق سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے پاس میں 20 سال علم حاصل کرا، جی بتائیے 20 سال، اور وہ 20 سال میں مجھے 18 سال میرے شیخ صرف ادب سکھائے، 18 سال ادب سکھائے، اور 2 سال علم سکھائے، اور اپنے مریدین، معتقدین اور جو ہے شاگرد کو فرماتے ہیں لوگوں سنو، کاش کہ وہ 2 سال بھی جو ہے علم نہیں سکھاتے، ادب سکھاتے، ادب سکھاتے۔ تو ادب ہی میں ہر چیز ہے، ادب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب سے ہی مقام پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرماتا، بے ادبوں کو آسمان سے نکال کے زمین میں پھینک دیتا شیطان کو جیسا، جی فخرج بول دیا اللہ تعالیٰ، پھینک دیا نا، کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑا جو ہے دبدبہ والا شیطان، ایک مطلب ابلیس تھا نا، اس کا نام، ایک رستے سے گزرتا 40 سال تک خوشبو رہتی تھی، 40 سال تک، بتائیے آسمان سے گزرتا، جو رستے سے گزرتا 40 سال تک، تو ویسا عالم، تو لہذا محترم حاضرین کرام علم حاصل کریے، علم کا بڑا مقام ہے، علم کے ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے، جی اگر علم آ گیا، غرور آ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے غرور پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے متکبر ہے، متکبر کی ذات اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی متکبر نہیں کر سکتا۔ تو الغرض محترم حاضرین کرام، سیرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے چل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تقوی، کیسا تقوی تھا محترم حاضرین کرام، کیسا خوف تھا محترم حاضرین کرام۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شارعین لکھتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ اللہ ایک بار مسجد میں عبادت کریں، کیا کریں بولیے، مسجد میں نماز پڑھیں، ایک شخص ملاقات کے لیے آیا، کچھ مسئلے مسائل وغیرہ امام صاحب سے پوچھنے کے لیے، امام بیٹھے ہوئے، امام صاحب نماز کی عشاء کے بعد نماز میں مشغول ہیں، اس کے بعد جو ہے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ پڑھ رہی روتے جا رہے ہیں۔ اب 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، وہ انتظار کر کے چلے گیا، پھر بولا چل 1 گھنٹے کے بعد آئیں گے، جب 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز میں ہی ہے، پھر چلے گیا، پھر وہ جو ہے رات میں آیا تو دیکھتا ہے کہ امام صاحب جو ہے داڑھی پکڑ کر رو رہے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے اللہ یہ امام جو ہے یہ ابو حنیفہ اتنا گنہگار ہے، اگر یا اللہ تو رحم نہیں کریں گا تو کون ہے مولا باری تعالیٰ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنا اعلیٰ مقام و تقوی ہے کہ میں جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوں، بتائیے آپ محترم کرام، تقوی کا عالم امام اعظم، حیران۔ تہجد گزر گئی، وہ شخص کہتا کہ عشاء سے لے کے تہجد گزر گئی، اور تہجد کے وقت بھی میں دیکھتا ہوں کہ امام صاحب داڑھی پکڑ کر رو رہے ہیں۔ آج بتائیے ہمارا کیا حال ہے، ہم نمازاں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، عبادت چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے دل جو ہے، کیفیت ہمارے دل کی بتائیے کیسی ہو گئی ہے، دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے محترم حاضرین کرام۔ دل جو ہے یہ دل میں اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ دنیا کی محبت آ چکی ہے، غالب ہو چکی ہے۔ تو الغرض محترم حاضرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ دیکھیے کہ آپ صالحین، اور مطلب یہ ہے کہ آپ یتیم بے سہارا تمام لوگوں کی مدد کرتے تھے، تمام لوگوں کی مدد کرتے تھے۔
ایک واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ ککڑی بیچتا، دیکھیے معلوم نا آپ کو، ککڑی، ایک شخص ککڑی بیچتا تھا. وہ شخص آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، تو لوگ عرض کرنے لگے کوئی بھی مدد نہیں کرتے، جاؤ ایک امام صاحب ہے وہ امام اعظم ہے وہ مدد کرتے. گیا امام صاحب کے پاس، جیسا گیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جو ہے معروضہ رکھا، تو امام صاحب اس کو جو ہے 30,000 اشرفیاں دیے اور اس کی جو ہے کفالت کی تمام گھر کی ذمہ داری لے لی. بتائیے محترم حاضرین کرام، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے. اسی طرح امام اعظم خالی مسجد کے امام نہیں تھے جی، ممبروں پہ بیٹھ کر بیان کر لینا نہیں، ممبر پہ بیٹھتے تھے، مصلی پہ بیٹھتے تھے، اور دیندار بھی تھے اور دنیا دار بھی تھے، اور وہ وقت کے سب سے بڑے تاجر تھے جی، وہ وقت کے سب سے بڑے تاجر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کپڑوں کا کاروبار تھا جی. مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تاجر میں جو ہے تجارت میں، یہ تجارت میں 9 حصے. آج ہمارے نوجوانوں کا یہ ہو گیا کہ بھائی منٹی کا نیشنل کمپنی میں 40,000 کما لیا، یا باہر چلے گیا فلانا وہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، یہ ہو گیا ہے جی. یہ میں 10-15 ہزار یا 20,000 کما لیا، میری گزاری ہو گئی. ارے تجارت میں آؤ، تجارت میں برکت ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تجارت تھی، حضور مکے سے لے کے مکے سے مال لیتے، بلکہ شام جا کے بیچتے، بلکہ شام سے جو ہے مال لیتے جو ہے مکے میں لا کے بیٹھتے. تو تھوڑا تو الغرض بتا رہا تھا، امام اعظم رحمہ اللہ کا کاروبار جو ہے کپڑوں کا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ کے خادم کو بولے، ایک تھان رہتی نا کپڑوں کی، تھان خراب ہو گئی، تو تھان خراب ہو گئی تو آپ فرمائے کہ سنو یہ تھان خراب ہو گئی، اگر کوئی شخص آیا اس کو واجبی دام میں دے دینا، کم دام میں، کم پرائز میں دے دینا، اس کو دے دینا. تو الغرض آپ چلے گئے کچھ مسئلے مسائل کے یا جو ہے کام سے آپ مشغول ہو گئے. اب رات میں آئے معائنہ کرنے کے لیے جو ہے کیا مطلب کیسا ہوا، جیسا خادم کو پوچھے یاد آیا کہ وہ کیا کرے تھان، فرمائے کہ حضرت وہ تو تھان جو ہے میں بیچ دیا اور زیادہ پروفٹ میں بیچ دیا. یہ کہنا ہی تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کیفیت بدل گئی، چہرے کی جو ہے مطلب کیفیت بدل گئی. امام صاحب کہنے لگے کہ میں تمہاں کو عرض کر گیا تھا کہ وہ جو ہے واجبی دام میں دے دینا، تو حضرت مجھے میں ذہن سے نکل گیا. فرمائے کہ آج جتنا غلے میں مال ہے، فرمائے 500 دینار ہے، فرمائے یہ 500 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ اکبر، 500 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ 1 روپیہ بھی مجھے نہیں چاہیے، 1 روپیہ بھی منافع نہیں ہونا. بتائیے آج ہمارے جو ہے، آج بتائیے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی چیز کر رہے ہیں، اچھا مطلب اس کو جو ٹیگ فلانا جو ہے لکھا ہوا ہے ایکسپائر کا، اس کو میٹ کے بیچ دیتے. یہ معاملہ ہو گیا، بتائیے آپ، یہ معاملہ ہو گیا. کیسے کیسے کمپنی آ گئے، کیسے کیسے لوگ ہو گئے. تو لہذا محترم حضرات کرام، اللہ کیا فرما رہا، فویل اللہ پارے 30 میں فرما رہا تباہی ہے، بربادی ان کی جو ہے ناپ تول میں اور تمام چیزوں میں کرتے ہیں. تو لہذا محترم حضرات کرام، عرض یہ ہے کہ جو ہے تجارت میں بیان ہوتی ہے. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ دیکھیے، کیسا خوف خدا، کیسا جو ہے لوگوں کا خیال کرتے. ایک بار رستے سے جا رہے تھے جی، سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ. امام اعظم کا سن رہے ہیں نا بھائی، وہ امام جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، وہ امام جو نماز دیے، وہ امام جو روزہ دیے، جو نماز دیے، ہر چیز امام اعظم دیے، جن کے ہم فالوورز ہیں نا، تو ان کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، جاننا ضروری ہے. تو امام اعظم کا تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ رستے سے جا رہے ہیں، تو رستے سے جا رہے ہیں، کچڑ پڑا ہوا ہے، آپ کا پیر تھوڑا دبا کے پیر پڑا تو ایک گھر ہے، مطلب جو ہے گھر پر وہ کچڑ چل گیا، اور وہ گھر جو ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، اور وہ گھر جو ہے ایک یہودی کا گھر ہے. تو الغرض محترم حاضرین کرام، امام صاحب وہیں رک گئے. امام صاحب رک گئے اور رونے لگے کہ اب میں صاف کروں گا، وہ مٹی نکل جائیں گی، کچی مٹی ہے، نکل جائیں گی، میں ظالم ہو جاؤں گا. رو رہے ہیں. آپ کے ایک مرید آئے، کہنے لگے حضرت کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اگر میں صاف کروں گا تو مٹی نکل جائیں گے، لہذا گھر والے کو بلاؤ. امام صاحب کا یہ عرض کہنا تھا، تو وہ شخص آیا، گھر کا جو مالک آیا وہ یہودی ہے، آ کے کہنے لگا اب امام اعظم معافی چاہ رہے ہیں، بتائیے اب یہ ایسا ہو گیا، میں کیسا صاف کروں؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں امام صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، ایسے بہت سے لوگ گزر جاتے ہیں، مگر امام صاحب ٹھہر کے مجھ سے معافی چاہ رہے ہیں، اور کیسا صاف کروں بول کے یہ سوچ رہے ہیں. یہ سوچتے سوچتے کہنے لگا کہ حضرت وہ تو چھوڑیے، میں گنہگار اور یہودی ہوں، میرے دل صاف ہو گیا، میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. ہائے 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 جی، میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ مٹھی تو صاف ہو جاتی ہے، آپ میرا دل بھی صاف کر دیے باتوں سے. آپ بتائیے، آپ یہ معاملہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور اس کے جتنے جو ہے ماننے والے تھے وہ تمام لوگ، وہ بھی جو ہے مسلمان ہو گئے.
یہ معاملہ تھا. آج بتائیے آج ہمارا کیا ہو گیا محترم حاضرین کرام؟ آج بھائی جو ہے لڑ لے رہا, ایک دو گز کے لیے قتل کر دے رہی ہیں. جی ہاں, ایک دو گز کے لیے جو ہے اپنے رشتے قطع تعلق کر لے رہی ہیں. بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا, زندگی میں برا کہ مر گیا تو میرے جنازے میں نہیں آنا, مر گیا تو جو ہے میرے فلانا میرا چہرہ نہیں دیکھنا. یہ معاملہ ہو گیا 2 گز کے لیے, صرف 2 گز کے لیے. کیا معاملہ بتائیے؟ بھائی بہن جو ہے آ کے مطالبہ کرے بھائیوں سے کہ میرا حق دے دو, جاؤ تمہارا حق ہو گیا, شادی کرا دی ہم تمہاری. بتائیے آپ, یہ معاملہ ہو گیا. کیسے ہم ظالم ہو چکے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سے دین ہے میرے بھائی, کون سے اللہ کو مان رہے ہیں؟ بتائیے. ہمارا خدا اللہ اور ہمارے رسول کیسے تعلیمات دے کے گئے, ہمارے سلف صالحین کیسی تعلیمات دے کے گئے, آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بتائیے. ہمارا جائزہ لینا ہے. مطلب مبارک ہے وہ گھر جس کا دیندار اور جس مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی جو ہے مطلب سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح محترم حاضرین کرام, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طلاق. دیکھیے آپ کہ اب لوگ کہتے ہیں بھائی امام صاحب کو کئی کو مانتے ہیں, 4 اماموں کو کئی کو مانتے ہیں. 4 امام ہیں, بولیے کتنے امام ہیں؟ 4 ہے. ایک ہے امام اعظم, امام شافعی, امام حنبل, امام مالک. 4 امام ہیں. یہ 4 امام میں سے ایک امام کی پیروی کرنا لازم ہے. اگر کوئی شخص کہا کہ اگر جو ہے میرے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے میں عمل کر لے سکتا ہوں, وہ گمراہ ہے. کیا ہے بولیے؟ گمراہ ہے. اس کی نہ اس کی پیچھے نہ امامت ہو سکتی نہ اس کی نماز قبول ہوتی. تو لہذا 4 امام, ہم امام اعظم کیوں نہیں بولیے, امام اعظم ابو حنیفہ, ہم حنفی ہیں. ہم کیا ہے بولیے؟ ہم حنفی ہیں. تو امام اعظم کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو محترم حاضرین کرام, اب عرض یہ تھا کہ ان لوگوں امام کو کئی کو مانتے ہیں, امام کو ماننے کا کام سب کئی کو ہے. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے شریعت تھی, قرآن تھی, مگر قرآن میں سے جو علم نکالے, ایک طلاق کا مسئلہ آیا. ایک بہت بڑا بادشاہ کہنے لگا کہ جو ہے تم اگر چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو میں کو طلاق دے دوں گا. تم مطلب وہ دور کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, اور وہ جو بیوی تھی اس کی وہ بھی ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی تھی. اگر طلاق ہو جاتا تو جنگ اور قتال ہو جاتی. تو اب یہ مسئلہ بغداد کے عالم, تمام علماء کرام, اور یہاں پر تمام علماء کرام مصر کے اور جو ہے بغداد کے, عراق کے تمام علماء کرام بیٹھ گئے اور فتویٰ جاری کر دیے کہ طلاق ہو گئی, تمام علماء کرام. تو اب دیکھیں فہم دین, یفقہو فی الدین اللہ نے کیسا پیدا فرمایا. امام اعظم کے پاس مسئلہ آیا, امام اعظم کہنے لگے کہ طلاق ہوئی نہیں, طلاق ہوئی نہیں, قرآن سے ثابت ہے. کیسا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کرا ہے. بہترین, سورج سے چاند سے ہر چیز سے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کرا. بتائیے. تو لہذا جو ہے حیران ہو گئے بغداد کے علماء کرام, مصر کے علماء کرام, تمام علماء کرام فتویٰ دے دی. ہمارے امام اعظم ایک الفاظ میں کہہ دیے کہ طلاق نہیں ہوئی. یہ معاملہ ہے محترم حاضرین کرام, یہ معاملہ ہے. اسی طرح جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ایک شخص جو ہے کہنے لگا اب میں جو ہے ایسی منت کرنا چاہ رہا ہوں, مطلب منت کر لیا کہ ہوتا نا بھائی میرا بیٹا اچھا ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, یہ منت کر لیا کہ جو ہے میں ایسی جگہ عبادت کروں گا جہاں پر کوئی نہیں, سب سے بڑا مقام پر عبادت کروں گا. اب ہر جگہ عبادت ہے نا بھائی, کہ یہاں مسجد میں ہے, فلانا جگہ پہ ہے. تو اب یہ بات جو ہے امام اعظم کے پاس پہنچی. تو امام اعظم رحمہ اللہ فرمانے لگے جاؤ, کعبہ سب سے بڑا جگہ ہے,